السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، ایک اور چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں میں۔ اس ٹائم ہم جا رہے ہیں میوزیم میں، جہاں پر آج سے 1400 سال پہلے جیسے مسجد نبوی اور ان کے دور کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اور ان میں جیسے جیسے کس طریقے سے مسجد نبوی تعمیر ہوئی، کس طریقے سے صحابہ اکرام کے گھر تھے، کس طریقے سے جتنی بھی ہسٹری ہے نا، اس کی ایک ویڈیو بنانے لگا ہوں میں۔ آپ میرے ساتھ پوری ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ بہت خوش ہوں گے اس ویڈیو سے۔ اوکے، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے انٹری لینی ہے، اور اس کے بعد ادھر آئیے، دیکھنا ادھر ہے چہرہ ہمارا اس طرح۔ اوکے، اور حضرات ادھر ہو جائیں۔ اچھا دیکھ لیے، ادھر آ جائیں، آگے کی طرف یہاں پر رہ سکے۔ کی جو آیت مبارکہ جب نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہم ہرگز اپنی نیکی بھلائی کے اس مقام تک تب تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز سے بڑھ کر جو ہے چیز فدا نہ کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری کا ایک باغیچہ تھا بہت بڑا، جہاں پر آج ہم دیکھتے ہیں 21-22 نمبر گیٹ ہے، 21 نمبر کنگ فہد گیٹ کی طرف نال میں سے یہ باغیچہ بہت پیارا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے، تو فوراً آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا کہ مجھے اپنی زندگی میں سب سے پیاری محبت دل کی قریب چیز یہ ہے، تو میں اسے اللہ تعالیٰ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جب یہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ بخن یا ابو طلحہ، تو نے اس نام کو اس میں اس کتاب کا حدیث کا ریفرنس بھی ساتھ ساتھ دیا گیا ہے۔ پھر آپ اس طرح سے آپ کا رائٹ سائڈ بھی اس میں سے آپ دیکھتے ہیں بہت سے کنویں جن کے لوکیشن ہمیں معلوم ہے، کچھ کی جگہیں موجود ہیں، کچھ کی جو ہے ویسے ہی تاریخی طور پر اس جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ وہ جگہ سے باغ بنایا گیا ہے، باغیچہ، جن میں بہت سے باغیچے ہوا کرتے ہیں، آج بھی آبادی کے سائڈ پر اپنے کافی باغات آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب ان میں سے جو ہے پہلا باغیچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغیچہ ہے، جس میں جو ہے ایک سال میں 2 بار پھل وہ دیا کرتا ہے باغیچے میں، یہ وہ ان کا باغیچہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہاں پر ہمارے سامنے یہ جو پتھر ہیں، یہ حرہ کے پتھر کہلاتے ہیں، اسے حرات کہتے ہیں، یہ لاوا کے پتھر ہیں، آرگینک پتھر، جیسا کہ آپ نے یہاں پر دیکھے بنے ہوئے۔ اصل حالت کے پتھر یہ ہیں، ٹھیک ہے، مدینہ کے ایسٹ ویسٹ نہیں آرام نال بناؤ نا مشکل۔ یہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ پہلی ہجری میں مسجد نبوی بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کی شکل میں تیار کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ درختوں کے تنوں پر قائم تھی، اور اسی کی شاخیں جو ہے چھت کے طور پر استعمال کی گئی تھی۔ اب اس میں تقریباً 8 ستون تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے شاید آپ کو کچھ ستون نظر نہ آئے، کیونکہ جگہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے کچھ دیواروں کی وجہ سے انہوں نے ستون نہیں کھڑا کیا، لیکن آپ کو تقریباً سبھی ستون نظر آئیں گے، جن میں سے یہ ستون توبہ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ستون توبہ رضی اللہ عنہ، جن کی توبہ یہاں پر قبول ہوئی تھی، ان کے بارے میں سورۃ توبہ کے اندر 102 نمبر آیت نازل ہوئی تھی، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم، ٹھیک ہے۔ وہ ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو رسی سے یہاں پر باندھ دیا تھا، تو ان کے بارے میں جو توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری پر آپ جو ہے کھڑے ہوئے
ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ دونوں خطبوں کے بیچ میں اسی سیڑھی پہ آرام کرتے تھے. تھوڑا آگے آ سکتے ہیں. اب یہ کب بنا؟ یہ تقریباً بنا 8 یا 9 ہجری میں. 8 یا 9 ہجری میں یہ بنایا گیا. اس کے پہلے آپ جو ہے اس تنے کے ساتھ کھڑے ہو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. تقریباً پہلی ہجری سے لے کر 8 یا 9 ہجری تک کا ذکر آتا ہے. اس کا نام اسطوانۃ مخلقہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ اس کے ساتھ کافی عرصہ جو ہے وہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. یہاں تک کہ آپ کی عمر تھوڑی رسیدہ ہو گئی تو صحابہ کرام نے دیکھا فرمایا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں ہمارا غلام ہے جو لکڑی کا کام جانتا ہے تو آپ کے لیے ایک ایسا ممبر تیار فرمائے. تو یہ جو ہے اتھل نامی درخت سے بنایا گیا ہے. تو آج بھی یہ اسی درخت کی لکڑی استعمال کی گئی ہے جو کہ اس آپس کے جو ہے زمانے میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا ہے. تو یہ وہ ستون جب آپ جو ہے اسے معلوم ہوا کہ آپ یہاں پر ممبر پر تشریف لے گئے خطبہ ارشاد فرمانے لگے ہیں تو یہ اس سے ایک دم سے رونے کی آواز ہے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے طرف میں روتا ہے. عجیب سی آواز ہے جو صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے. تو آپ یہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. پھر آپ اس کے قریب آئے تشریف لائے اس پر اپنا ہاتھ مبارک اس سے مبارک پھیرا اور آتا ہے کہ چپی سے آپ نے اس کو ڈالی تو یہ جو ہے وہ خاموش ہوگا. تو آپ نے فرمایا اگر میں اس تک نہ آتا تو قیامت تک یہ روتا رہتا ہے. یہ جو ہے وہ اسطوانۃ حنان اسطوانۃ مخلقہ جو ہے کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج آپ دیکھتے ہیں جہاں پر محراب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنایا گیا ہے اس طرح سے اس کی رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو کالی پٹی ہے. اس کالی پٹی کے اوپر لکھا ہوا ہے ہونا محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مقام کی جگہ اصل یہ ہے. وہ محراب نہیں ہے. محراب تو یہ آپ نظر یہ جو اصل ہے. اس کے پیچھے آپ دیکھیں یہ پنا بنا ہوا ہے. ایک پلر بنایا ہے اس پہ پلر پہ لکھا ہوا ہے اسطوانۃ مخلقہ. یہ اس کی نشاندہی کی ہوئی. تو یہ وہ ہے جگہ کہ آپ نے فرمایا ماں بینہ بیت منبری روضہ من الجنہ کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. میرے ممبر سے لے کر میرے گھر حجرات تک یا حجرت عائشہ تک جو ہے یہ علاقہ اتنی جگہ جو ہے یہ کو کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور یہ عثمان غنی کا گھر تھا بڑا کہ اسی وجہ سے باب جبریل کو باب عثمان بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ گھر بنائے ہیں اور یہ باقی صحابہ کرام کے گھر ہیں جن میں آپ چچوں کے گھر یہاں پر تھے مسجد نبوی کے مشرق جنوب کے سائڈ پر. تو یہ وہ پورا اس کا میپ جو ہے وہ دیا گیا ہے جو کہ آج اس کے اوپر جو ہے پوری مسجد نبوی تعمیر ہو چکی ہے. جو آج ہم مسجد نبوی دیکھتے ہیں اصل آسم کے دور میں مدینہ اتنا چھوٹا سا ہوا کرتا تھا. باقی سب علاقے تقریباً مدینہ سے باہر کہلاتے تھے جو کہ جنت البقیع بھی اس ٹائم باہر تھی مدینہ سے. ٹھیک ہے. ڈارک بلو. ہاں یہ آسم کی جو ازواج مطہرات ہیں وائفس کے گھر ہیں سوائے ایک گھر جو ہے وہ آپ کی بیٹی کا گھر جیسے فاطمہ الزہرا کا گھر رضی اللہ عنہ. اور بتائیں. اور یہ وہ دروازہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے نکالتے تاکہ وہ آپ کے بالوں کو کنگھی کر دیں سنوار دیں اور خوشبو لگا دیں. جہاں تک حجرہ شریف کے صحن میں موجود اشیاء کا تعلق ہے تو اس میں آگ جلانے کے لیے ایک چولہا تھا اور کچھ دیگر اشیاء جیسے سفری بستر زین یا لکڑی. جہاں تک اس ڈھکے ہوئے حصے کا تعلق ہے یہ وہ جگہ ہے جو رہائش اور رات گزارنے کے لیے مختص کی گئی تھی اور یہ ایک معمولی سا کمرہ تھا جس کا رقبہ تقریباً 5 بائی 6 میٹر اور اس کی چھت کی اونچائی تقریباً 2.5 میٹر تھی. گھر کی دیواروں کی بنیاد پتھروں سے بنی ہوئی تھی اور دیواروں کو مٹی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا اور گھر کی چھت کھجور کے تنے سے بنی تھی اور اس کے اوپر کھجور کی شاخیں اور گھاس ڈالی گئی تھی اور اس کے اوپر مٹی کی ایک موٹی تہ تھی. اور اگر ہم اس گھر کے اندر داخل ہوں تو یہ ایک معمولی رہائش گاہ ہے. یہ پان سے بنی ہوئی چارپائی اور وہ کھجور کے درخت کی چھال سے بھرا ہوا تکیا اور ایک لحاف ہے اور یہ ایک شیلف ہے جس کے اوپر تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں اور یہ ایک لٹکا ہوا مشکیزہ ہے. اس میں تھوڑا سا پانی ہے. اور اگر ہم نبوی گھر سے نکل کر لکڑی کی سیڑھی پر چڑھیں تو گھر کی چھت پر کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ملے گا جسے مشربہ کہا جاتا ہے. اے اہل ایمان یہاں اس حجرے شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہتے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ پیار سے بھری پاکیزہ روشن اچھی صحبت والی خوبصورت زندگی گزاری. یہاں وہ ہستی رہتی تھی جس نے اپنے پیغام سے پوری دنیا کو روشن کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک گھر میں اپنی زندگی کے 9 سال گزارنے کے بعد وفات پائی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر اپنا سر مبارک رکھ کر
पाकीज़ा सांसें ली और आप इस घर में दफन हुए और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इसी घर में ठहरी रही। फिर 3 साल से भी कम अरसे के बाद उनके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया और उनके साथी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन किया गया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसी अजीम घर में बाकी जिंदगी गुजारी और उन्होंने कब्रों पर एक पर्दा डाल दिया। फिर तकरीबन 10 साल बाद हजरत उमर बिन खत्ताब शहीद हुए। आपने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से इजाजत तलब की थी कि वो अपने साथियों के पास दफन हो। उन्होंने इजाजत दे दी। आपको आपके साथियों के साथ दफन कर दिया गया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस जगह को अपने घर के बाकी हिस्से से अलग करते हुए एक दीवार बना ली और इस जगह एक कमरा अपनी नमाज और इबादत के लिए बना लिया। आप रज़ी अल्लाह अन्हा इसी छोटे से हिस्से में रहीं जिसे आपने अपनी पूरी जिंदगी इल्म, तालीम, तदरीस और परवरिश के लिए खोले रखा, क्योंकि पूरी दुनिया से मुसलमान उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को सलाम करने और उनसे इल्म हासिल करने आते और वफात तक उनका यही तर्ज अमल रहा। फिर उन्हें अल-बकी कब्रिस्तान में दफन किया गया और इस घर को मजबूती से बंद कर दिया गया और हिजरी के 88वें साल तक ऐसा ही रहा। और अल-वलीद बिन अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह के दौरे खिलाफत में उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने उनके हुक्म से हुजरा शरीफ को दोबारा मजबूत तामीर किया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ को महफूज बनाया जा सके और इसे मस्जिद में दाखिल कर दिया गया और इसे यानी हुजरा शरीफ को मजबूती से मुकम्मल बंद कर दिया गया और अंदर जाने के लिए कोई रास्ता या रोशन दाम तक खुला नहीं रखा गया। और आप रहमतुल्लाह अलैहि यानी उमर बिन अब्दुल अजीज ने बाकी उम्महातुल मोमिनीन के हुजरात भी उनके घर वालों से खरीद दिए और उन्हें मस्जिद नबवी में शामिल कर दिया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैहि ने कब्रों को मस्जिद से अलग करने के लिए मजबूत स्याह पत्थरों की 5 रुखी दीवार बनाई ताकि लोग कब्रों की तरफ मुंह करके नमाज न पढ़ें। फिर साल गुजरते गए और मुसलमानों के खुलफाए राशिदीन और उनके हुक्मरानों रहमतुल्लाह ने हुजरा शरीफ और उसकी देखभाल और इसके तामीरी उमूर का खास एहतमाम किया। और बेशक ज़ाहिर और कब्र मुबारक के दरमियान 3 रुकावटें हैं। तांबे की जाली वाली दीवार, फिर इसके चारों तरफ 5 कोनों वाली दीवार है और इसके ऊपर चादर का गिलाफ है। फिर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर की दीवार। इस अजीम मस्जिद और हुजरे मुबारक की देखभाल सऊदी अरब के दौरे हुकूमत में अपने अरूज को पहुंची। अल्लाह उसका हामियों से हो और उसकी सलामती और ईमान को कायम दायम रखे और इसकी क़यादत को बेहतरीन अजर से नवाजे। ये है मस्जिद नबवी जिसमें लाखों अफराद समा सकते हैं और वो हुजरा शरीफ है जो देखने वालों को खुश करता है और मुहिब्बीन के दिलों को रौनक बख्शता है। खुदा की रहमतें और सलामती हो उन पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए।